ووٹرز کو، ہمارے ووٹرز کو، ہمارے سمپتائزرز کو یہ لوگ اللیگلی ہراس کر رہے ہیں. نہ صرف ہراسمنٹ کر رہے ہیں بلکہ کچھ لوگوں کو ڈیٹین کر دیتے ہیں، اللیگل کنفائنمنٹ میں رکھتے ہیں اور ان کو ایک ہی شرط بتاتے ہیں کہ آپ یہ سادے کاغذ پہ دستخط کر دو یا سم ٹائم ہمارے جو اپوننٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی سفارش لے آؤ تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. جب مثلا میرے والے کیس میں تھانہ بنی گالہ کے SHO جو کہ اب ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس نے ایک بندے کو 3 گھنٹے ہراسمنٹ میں رکھا کہ جی آپ یہ لکھ کے دو کہ آپ شروع شائن کا ساتھ دیں گے. پھر لوگوں کو فون کیے کہ جناب آپ اگر کنٹینیو کریں گے تو مجھے آپ جانتے ہیں، میں پھر آپ کے ساتھ کیا کروں گا. خیر اس کی میں نے کمپلینٹ فائل کی، وہ ٹرانسفر ہو گیا. اس کے بعد چک شہزاد والے نے جہاں سے ہم کارنر میٹنگ کرتے ہیں وہاں یا تو پولیس کھڑی کر دیتا ہے یا ان کو جا کر کے ہراسمنٹ کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف جھنڈا لے کے وہ PTI کا لے کے جا رہے تھے 3 بندے، ان کو اٹھا لیا. جب میں نے SSP سے بات کی، SP سے بات کی، IG کو بھی کہا اور SHO سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی چھوڑ رہے ہیں. جی ہاں غلطی ہوگی. بعد میں رات کو پتہ چلا کہ انہوں نے آوارہ گردی کے کیس میں ان کو بند کر دیا. پھر ہم نے مجسٹریٹ کے پاس جا کر اس کیس کو کینسل ڈسچارج کرایا، ختم کیا. اسی طرح تھانہ نلور نے ہمارے ایک بڑے آنریبل پرسن ہیں راجہ منیر صاحب، 70 سال اس کی عمر ہے، اس کو دن کے 2 بجے سے رات 12 بجے تک اس کو ڈیٹین رکھا اللیگل کنفائنمنٹ میں تھانہ نلور نے، اور وہاں ہم نے ان کو بڑا مشکل سے ان کو پھر ریلیز کرایا. یہ میرے NA 47 کی بات کر رہا ہوں. پھر پھلگرام والے SHO ہیں، وہ پنڈ بگوال کے ہمارے بڑے آنریبل UC کے چیئرمین تھے راجہ کیسر غفار، اس کے گھر میں 6 گاڑیاں بھیج دی تھیں. اور الیاس مہربان ہمارے دونوں حلقوں پہ ہمارے بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، ہمارے الیکشن بھی لڑے ہوئے ہیں، PTI کے بڑے سینئر آدمی ہیں، وہ ان کی بھی کمپین کر رہے ہیں، علی بخاری صاحب کی بھی میری بھی کمپین کر رہے ہیں. پرسوں رات کو ان کے گھر میں 6 گاڑیاں یا 7 گاڑیاں وہ جناب گھس گئیں اور ان کو گرفتار کرنے اور ہراس کرنے کی کوشش کی. اور ان کا ایک فلنگ اسٹیشن ہے، اس کو سارا کچھ مکمل بالکل ٹھیک ٹھاک 2 دن سے اس کو اور ساتھ تک شاپ تھی اس کو سیل کر دیا. اسی طرح باقی تھانہ پھلگرا نے ایک اور میرے بندوں کو کل اٹھا لیا، ان کو کہا جی یہ لکھ کے دیں کہ جناب، پہلے کہا سادے کاغذ پہ لکھ دیں، تو 7-8 گھنٹے رکھنے کے بعد ان سے کچھ لکھوایا کہ جی نہیں میں ریلی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، وہ لکھ کے ان کو چھوڑا. ابھی آرڈر سر کیا ہوا ہے؟ آرڈر اس پہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اب آرڈر یہ ہوا ہے کہ جناب کسی سٹیزن آف پاکستان کو آپ اس طرح ہراس نہیں کریں گے، ان کو ڈیٹین نہیں کریں گے اور کسی قسم کی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کسی بھی ہمارے شہری کو، خواہ وہ سپورٹر ہے، خواہ ہمارا ووٹر ہے، سمپتائزر ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہمیں دیکھیں، میں نے آج کورٹ کو بھی ریکویسٹ کی، بتایا میرا والا وہ حلقہ NA 47. پہلے یہ الگ بات ہے کہ ہم سے جو بلے کا نشان جن حالات میں چھین لیا گیا، میرا انتخاب نشانہ فاختہ ہے. ہم لوگوں کو بتانے جاتے ہیں، ہمارے پوسٹر لگے ہوتے ہیں، وہاں فاختہ کا نشان ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے پوسٹر ہی اتار لیتے ہیں اور پولیس وین میں لوگ اتار رہے ہیں. اب ہمیں یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نارمز کو پروموٹ کرے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرے، نہ کہ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنائے. اسپیشلی جو دیہاتی ایریا ہے وہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. اسی طرح تھانہ کوسار والے نے یہ کیا، وہ جو کرسچن کالونی کے لوگ ہمارے لیے کام کر رہے تھے ان کو فون کیے کہ آپ ان کے ساتھ نہ چلو. یہ بہت ساری وارداتیں ہیں. لیکن ابھی بلایا کس کو ہے سر چیف صاحب نے؟ انہوں نے بلایا ہے الیکشن کمیشن کے نمائندے کو اور بلایا ہے SSP آپریشن کو ان پرسن کہ آپ آئیں اور ہمیں رپورٹ دیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ ہمیں اس دوران روک دیا ہر کسی کو کہ کوئی بھی انلیگل کام کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اسٹے کی وائلیشن میں ہمارے پاس کنٹیمپٹ کا راستہ ہوگا. تھینک